السلام علیکم دوستو، دلچسپ حقائق سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 17 میں خوش آمدید۔ دوستو، چائے دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے۔ کسی کے ہاں مہمان بننا ہو یا کوئی ہمارا مہمان بنے تو سب سے پہلے پوچھا اور پیش کیا جانے والا مشروب چائے ہی ہے۔ ایک تو اس میں مٹھاس، دوسرا چاہ سے چائے، تو یوں یہ چاہت کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے۔ جب کبھی ہم شدید تھکاوٹ یا سر درد محسوس کریں تو ہمارے منہ سے بے اختیار یہی الفاظ نکلتے ہیں، یار اگر ایک کپ کڑکدار چائے مل جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ دوستو، چائے کو دنیا کے ہر خطے میں علیحدہ طریقے سے تیار اور استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دوستو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آخر چائے کب، کیوں اور کیسے دریافت ہوئی؟ اس کو پہلی دفعہ کب، کیوں اور کیسے استعمال کیا گیا؟ اس کو کیسے تلاش کیا گیا اور پھر کیسے یہ پوری دنیا میں پھیل گئی اور آج ہر گھر میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا اور پیا جانے والا مشروب بن چکا ہے۔ اس لیے اس کو اشرف المشروبات بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، چائے دنیا بھر میں کافی سے بھی زیادہ مقبول ہے۔ چائے کا اصل خطہ چین کا جنوب مغربی علاقہ ہے، جہاں سالانہ 1.6 ارب پاؤنڈز چائے پی جاتی ہے۔ تاہم فی فرد چائے پیے جانے کے حساب سے ترکی، آئرلینڈ اور برطانیہ سب سے آگے ہیں، جہاں دنیا کے سب سے زیادہ چائے کے شوقین پائے جاتے ہیں۔ دوستو، چائے کی دریافت کا صحرا ایک چینی کسان شانونگ کی سر ہے، جو چینی عقائد کے مطابق زراعت کا بانی ہے۔ اپنے ایک مذہبی سفر کے دوران اس نے غلطی سے زہر سے بھری ایک جڑی بوٹی 72 بار کھا لی، جس کے بعد وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اسی وقت ایک پتا ہوا میں اڑتا ہوا شانونگ کے منہ میں چلا گیا۔ شانونگ نے اس پتے کو چبا لیا۔ وہی پتا اس کو مرنے سے بچانے کا ذریعہ بنا اور یہی پتی چائے کا پتا تھا، جو آگے چل کر دنیا کے مقبول ترین مشروب کی حیثیت اختیار کر گیا۔ گو کہ چائے کسی بھی زہر کا تریاق نہیں ہے، تاہم شانونگ کی اس کہانی کے باعث، جس کو مورخین ایک داستان بھی قرار دیتے ہیں، چائے چینی مذہبی عقائد و روایات میں ایک اہم درجہ رکھتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق چائے کی پہلی کاشت اسی خطے میں تقریباً 6000 سال قبل کی گئی تھی۔ اس وقت مصر کے فرعین کو اہرام مصر تعمیر کرنے میں بھی ابھی 1500 سال کا عرصہ باقی تھا۔ دوستو، چائے کو ابتدا میں کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ کہیں اس پودے کو بطور سبزی استعمال کیا جاتا اور کہیں اسے گندم کے دانوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ کھانے سے مشروب کی حیثیت چائے نے صرف 1500 سال قبل اختیار کی، جب کسی نے حادثاتی طور پر دریافت کیا کہ حرارت اور نمی کے ذریعے ان پتوں سے نہایت ذائقہ دار مشروب تیار کیا جا سکتا ہے۔ چائے کے مختلف استعمالات کے طویل ارتقاء کے بعد بالآخر گرم چائے نے مشروب کی سٹینڈرڈ حیثیت اختیار کر لی۔ اس وقت چائے کے بہت سارے پتے لے کر انہیں پیس کر پاؤڈر کی شکل دینے کے بعد گرم پانی میں ملایا جاتا، جس کا ابتدائی نام ماؤ چا یا میٹ چا تھا۔ یہ مشروب چین میں نہایت تیزی سے مقبول ہو گیا۔ بہت جلد اس کا تذکرہ چینی ادب و شاعری میں بھی کیا جانے لگا، جبکہ یہ بادشاہوں کی پسندیدہ شے بن گیا۔ اس وقت چینی فنکاروں نے چائے کی سطح پر نقش و نگاری بھی انجام دی۔ اسے آپ آج کے زمانے کے جدید کافی آرٹ کی ابتدائی شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ریشم اور چینی مٹی کے برتنوں کی تجارت نے چین کو اہم تجارتی طاقت بنا رکھا تھا۔ بہت جلد ان دو اشیاء کے ساتھ چائے بھی چین کی اہم تجارتی شے بن گئی اور بڑے پیمانے پر چین سے اس کو خریدا جانے لگا۔ دوستو، ابھی تک چائے صرف چین میں اگائی جاتی تھی اور چند ایک ممالک اسے چین سے خریدا کرتے تھے۔ 9ویں صدی میں
جب چین پر قنگ خانوادے کی حکومت تھی، ایک جاپانی راہب اس پودے کو بطور تحفہ چین سے جاپان لے کر آیا۔ اس کے بعد جاپان میں چائے کی مقبولیت کا دور شروع ہو گیا۔ 16ویں صدی میں ڈچ تاجر چائے کی بڑی مقدار یورپ لے کر آئے اور یہاں سے چائے کی مقبولیت کا نیا دور شروع ہوا۔ برطانیہ میں چائے کی مقبولیت کا سہرا ملکہ کیتھرائن آف برگنزا کے سر ہے۔ کیتھرائن پرتگال کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس نے 1661 میں شہنشاہ چارلز دوئم سے شادی کی۔ سن 1662 سے 1685 تک برطانیہ کی ملکہ رہنے والی اس غیر ملکی خاتون نے چائے کو برطانوی اشرافیہ کا ایک پسندیدہ مشروب بنا دیا۔ برطانیہ اس وقت دنیا کے دیگر ممالک پر اپنا نوآبادیاتی تسلط قائم کر رہا تھا۔ اسی تسلط کے زیر اثر برطانیہ کے ماتحت علاقوں میں دیگر اشیاء کے ساتھ چائے کا رواج بھی فروغ پانے لگا۔ سن 1700 تک چائے یورپ میں کافی سے 10 گنا زائد فروخت ہونے لگی، جبکہ ابھی تک اس کی کاشت صرف چین میں کی جا رہی تھی۔ اس دور میں چائے کی تجارت ایک منافع بخش کاروبار بن چکی تھی اور بڑے بڑے سمندری جہاز صرف چائے کی کھیپوں کو ایک سے دوسرے ملک پہنچایا کرتے تھے۔ ابتدا میں برطانیہ چائے کو چاندی کے سکوں کے عوض خریدا کرتا تھا، تاہم یہ سودا اسے مہنگا پڑنے لگا۔ اسی دوران اس نے چین کو چائے کے بدلے افیم دینے کی پیشکش کی، جسے چین نے قبول کر لیا اور یوں دونوں ممالک میں چائے اور افیم کا تبادلہ ہونے لگا۔ تاہم بہت جلد اس تجارتی تبادلے نے چینی شہریوں کی صحت پر بدترین منفی اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے۔ چینی افیم کے نشے میں مستقل دھت رہنے لگے۔ سن 1839 میں ایک چینی حکومتی عہدیدار نے افیم کی ایک بڑی برطانوی کھیپ کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ اقدام ان دونوں کے درمیان ایک جنگ کے آغاز کا باعث بن گیا۔ 1842 میں قنگ خانوادے نے انگریزوں سے شکست کھائی اور ہانگ کانگ کی بندرگاہ ان کے حوالے کر دی اور چائے کی تجارت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، مگر اب چین کو کچھ نہیں ملتا تھا، جس سے چین کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ برصغیر پاک و ہند کو اپنا محکوم بنانے والی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی چائے کی فصل پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے خود اسے اگانا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے ایک برطانوی ماہر حیاتیات رابرٹ فارچون کو مقرر کیا گیا کہ وہ کسی طرح ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے چین سے چائے کے پتے چرا کر لے آئیں۔ رابرٹ اپنا بحروپ بدل کر چین میں چائے کی کاشت کرنے والے پہاڑوں میں ایک خطرناک مشن پر نکل گیا۔ یہاں اس نے چائے کے پودوں کو بھارت کے علاقے دارجلنگ میں اسمگل کیا اور پھر دارجلنگ میں بھی مقامی طور پر چائے کی کاشت کا آغاز کر دیا گیا۔ ترکی کی میٹھی رائس چائے سے لے کر نمکین، تپتن، مکھن والی چائے تک یہ مشروب دنیا بھر میں بے پناہ مقبول ہے اور روزانہ اس کا استعمال زندگی کا اہم حصہ ہے۔ دنیا کا ہر علاقہ اسے اپنی روایات کے مطابق تیار اور استعمال کرتا ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کا نام بھی مختلف ہے، تاہم چائے کی جسم اور دماغ کو تازہ دم کرنے اور فرحت بخش احساس دلانے کی خاصیت دنیا کے ہر کونے میں یکساں ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتائی جانے والی چائے کی تاریخ آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ بھی چائے کے اتنے زیادہ شوقین ہیں یا پھر آپ کو چائے بالکل پسند نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ اپنے کسی پسندیدہ ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔